السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ آل عمران پارہ نمبر 4 آیت نمبر 168 اور 169 کا ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ تعالی۔ الذین قالوا لإخوانهم وقعدوا لو اطاعوا لنا ما قتلوا قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون۔ الذين وہ لوگ ہیں جن سب نے قالوا سب نے کہا لإخوانهم اپنے بھائیوں کے بارے میں، تو اخی بھائی کو کہتے ہیں نا، تو اپنے بھائیوں کے بارے میں، ٹھیک ہے، تو ہوم یا پھر ہم اگر اسم کے آخر میں ہوں تو ترجمہ ان کا، ان کی، ان کے، یا اپنا یا اپنی یا اپنے کیا جاتا ہے۔ تو لفظ قالا یقولو کے بعد لام سے لی کا ترجمہ سے کیا جاتا ہے، لیکن یہاں موقع کے لحاظ سے اس کا ترجمہ کے بارے میں کیا گیا ہے۔ تو لِإِخْوَانِهِمْ اپنے بھائیوں کے بارے میں، وا اور قعدوا وہ سب بیٹھے رہے، لو اگر، اطاعونا وہ سب ہماری مانتے، تو تاؤ مطلب اطاعت کرنا، یعنی ہماری اطاعت کرتے، ہماری بات مانتے، نہ ہماری، ما نہ، قتلوا وہ سب قتل کیے جاتے، کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں، فادرؤوا پھر تم سب ٹال دو، ان انفسکم اپنی جانوں سے، الموت موت کو، ان اگر کنتم ہو تم سب، صادقین سب سچے، ولا اور نہ، تحسبن ہرگز نہ تم سمجھنا خیال کرنا، الذین ان لوگوں کو جو قتلوا سب قتل کیے جاتے ہیں، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، امواتا مردہ، بلکہ احیاء زندہ ہیں، عند ربہم اپنے رب کے پاس، یرزقون وہ سب رزق دیے جاتے ہیں۔ تو جو مسلمان غزوہ احد میں شہید ہوئے ان کے بارے میں منافقین نے اس قسم کا اظہار کیا تاکہ لوگوں کو جہاد میں شمولیت سے متنفر کیا جا سکے۔ تو قرآن پاک نے ان کے شبہ کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر واقعہ گھروں میں بیٹھے رہنا تمہیں موت سے بچا سکتا ہے تو ذرا اپنے اوپر واقع ہونے والی موت کو ٹال کر دکھاؤ، کہ موت سے گھر بیٹھے رہنا، موت سے ڈر کر جہاد کے اوپر نہ جانا، اللہ کی راہ میں جہاد نہ کرنا تمہاری موت کو ٹال نہیں سکتا۔ موت تو تب آنی ہی آنی ہے جب اللہ چاہے گا، جب اللہ کا حکم ہوگا، تو پھر تم جتنے مرضی امن میں ہو، جہاں کہیں بھی چھپ جاؤ، موت آ کر رہے گی۔ تو آیت نمبر 69 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ منافقین کے اس شبے کی دوسری طریقے سے تردید کرتے ہیں۔ کہا کرتے تھے کہ جہاد میں شامل ہونا خواہ مخواہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، تو فرمایا کہ نہیں، بلکہ اس سے دائمی زندگی حاصل ہوتی ہے۔ شہداء کو اللہ کے ہاں بلند درجے ملتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں انہیں ہر قسم کی نعمتیں اور لذتیں حاصل ہوتی ہیں۔ یہ زندگی حقیقی زندگی ہے، مگر دنیا والی زندگی نہیں ہے۔ یہ ان شہداء کی زندگی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے جو ہماری نگاہ سے اوجھل ہے، جسے برزخ کہتے ہیں اور جسے ہم سمجھ نہیں سکتے۔ وہ دنیا سے تو چلے گئے، دنیا سے تو الگ ہو گئے، لیکن ان کی زندگی بہت بہتر زندگی، بہت اچھی طرح سے زندگی ہے۔ وہ چلتے پھرتے بھی ہیں، رزق بھی کھاتے ہیں، تو ان کو مردہ نہیں کہنا چاہیے۔ تو حدیث پاک میں ہے کہ مسروق بیان کرتے ہیں کہ ہم نے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس آیت کریمہ جو کہ ابھی گزر چکی، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ کے بارے میں سوال کیا، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کریمہ کے بارے میں پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شہداء کی روحیں سبز رنگ کے پرندوں کے قالب میں ہوتی ہیں، اور ان کے لیے عرش الہی کے ساتھ قندیلیں معلق ہوتی ہیں، اور یہ جنت سے جہاں سے چاہتی ہیں کھاتی پیتی ہیں، پھر عرش کے نیچے لٹکی ہوئی انہی قندیلوں میں آ کر رہتی ہیں۔ ایک بار ان کے پروردگار نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا تم کیا چاہتے ہو؟
تو انہوں نے کہا کہ اب ہم اور کیا چاہیں گے کہ ہم جنت میں جہاں سے چاہتے ہیں کھاتے پیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ 3 بار فرمائے گا۔ پھر جب وہ دیکھیں گے کہ جب تک کوئی سوال نہ کریں گے انہیں چھوڑا نہیں جائے گا، کہ سوال کا جواب تو دیا ہی جائے گا، تو وہ عرض کریں گے یا رب ہم یہ چاہتے ہیں کہ تو ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں لوٹا دے تاکہ تیرے رستے میں ہم ایک بار پھر شہید ہو جائیں۔ چنانچہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھا کہ ان کی کوئی ضرورت اور حاجت باقی نہیں رہی تو انہیں چھوڑ دیا گیا۔ یہ مسلم میں موجود ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ یہ حدیث آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ چکی ہوگی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو عرش ہے اس کے نیچے قندیلیں ہیں، تو شہداء کی روحیں جو ہیں وہ سبز رنگ کے پرندوں کے قالب میں ہوتی ہیں، یعنی سبز رنگ کے پرندوں کے دلوں میں ہوتی ہیں۔ اور یہ کہاں رہتی ہیں روحیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عرش عظیم کے ساتھ جو قندیلیں معلق ہیں، جو قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں، وہاں پہ رہتی ہیں، کھاتی پیتی ہیں، چلتی پھرتی ہیں، جنت میں جاتی ہیں، جہاں سے چاہے کھاتی پیتی ہیں اور پھر آ کر اپنی قندیلوں میں آرام کرتی ہیں۔ شہداء کے بارے میں کافی حدیثیں ہیں لیکن ایک حدیث اور پڑھ لیتے ہیں، دل تو چاہتا ہے کہ ساری حدیثیں آپ لوگوں کو سناؤں۔ اچھا، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے بھائی احد میں شہید ہوئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی روحوں کو سبز رنگ کے پرندوں کے قالبوں میں ڈال دیا جو جنت کی نہروں پر آتی ہیں، جن کے پھلوں کو کھاتی اور عرش کے سائے میں سونے کے قندیلوں کے پاس ٹھہر جاتی ہیں۔ جب انہوں نے اپنے پاکیزہ کھانے اور پینے کو دیکھا اور اپنے حسن انجام کو ملاحظہ کیا تو کہنے لگے کہ اے کاش ہمارے بھائیوں کو بھی یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کیا اچھا سلوک فرمایا ہے، تاکہ وہ جہاد سے غافل ہو کر جنگ سے منہ نہ موڑ لیں۔ تب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارا یہ پیغام میں پہنچا دیتا ہوں۔ چنانچہ اس موقع پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرما دی جو ابھی ہم نے پڑھی ہیں، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ تو اس آیت کا شأن نزول آپ جان چکے ہوں گے کہ ان شہداء کے پیغام کو اس انداز سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم تک پہنچا دیا کہ ہم بھی شہادت کا شوق رکھیں، ہم میں بھی جذبہ پیدا ہو کہ شہیدوں کو کیا انعام ملتا ہے۔ انہیں موت تو آ چکی ہے کیونکہ ہر ایک نے موت کا مزہ چکھنا ہے، لیکن ہیں وہ زندہ اور چلتے پھرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، سونے کی قندیلوں میں رہتے ہیں۔ اللہ اکبر! تو کیا کہنا ہے ہم نے؟ اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔